بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، اپنے چینل اردو ناولز میں اپنے تمام دوستوں اور چاہنے والوں کو بہت بہت ویلکم کرتا ہوں۔ آج میں آپ سب لوگوں کے لیے اور سب سننے والوں کے لیے ایک ایسی داستان لے کے آیا ہوں جو کہ اپنی مثال آپ ہے، اور ایم راحت کی لکھی گئی یہ داستان لاہور کی ہیرا منڈی کے اوپر لکھی گئی ہے، اور یہ داستان بہت ہی زبردست رشتوں اور نازک جذبوں پہ گندی ہوئی ہے۔ تو آئیے وقت ضائع کیے بغیر اپنی کہانی کا آغاز کرتے ہیں۔ آدم کی طلب انسان کی ماں اس قدر بے وقت کیوں کر دی گئی؟ یہ وجود تو ہر روپ میں قابل احترام ہے، لیکن اسے بھی بازار حسن کی جنس بنا دیا گیا۔ وہ صدیوں سے پک رہی ہے، کوئی ایسا نہ پیدا ہوا جو اس بازار کی جنس کو اٹھا کر احترام سے اپنے گھر میں رکھ لیتا۔ کسی محمود غزنوی نے ستی کی یہ رسم نہ کرائی، بلکہ اس آتش کدے کو ہمیشہ فروغ ہی دیا۔ عورت بکتی رہی اور مرد اسے خریدتا رہا۔ بازار حسن، ہیروں کی منڈی، بادشاہوں تک نے ان بکیوں کی سرپرستی کی، طوائف کو معاشرتی دوام دیا۔ چندر گیت موریہ کے دور میں جسم فروشی کو کار مملکت سمجھا جاتا تھا، اور اس کے لیے باقاعدہ محکمہ تشکیل دیا گیا تھا۔ 1000 قبل مسیح ہندوستان میں طوائف کے پیشے کو مقدس سمجھا جاتا تھا۔ البیرونی کی تحقیق کے مطابق راجہ مہاراجہ طوائفوں کے ذریعے دولت کماتے تھے۔ مغلوں کے دور میں بھی طوائف کو عروج حاصل تھا۔ اکبر کے دور میں صرف شہر لاہور میں طوائفوں کے 6000 گھر موجود تھے۔ طوائفیں فوجوں کے ہمراہ بھی رہا کرتی تھیں، اور جنگوں کے دوران ان کے علیحدہ خیمے نصب کیے جاتے تھے۔ ہم لاہور کے بازار حسن کی ایک داستان پیش کر رہے ہیں۔ یہ داستان بھی طوائف کی تاریخ سے الگ نہیں ہے۔ طوائف انسان سے الگ کوئی مخلوق نہیں ہے، وہ جیتا جاگتا وجود ہے جو ان تمام اعضاء سے مرثے ہے جن کی ترتیب انسان کہلاتی ہے۔ کوثر جہاں، شمشیرہ بیگم، اکرام، رب نواز شاہ اس داستان کے وہ کردار ہیں جو برسوں فراموش نہ کیے جا سکیں گے۔ میں اس ناول کو اپنے شاہکار ناولوں میں سر فہرست کہہ سکتا ہوں۔ چلیے آئیے اپنی ناول کے آغاز کی طرف۔ 3 گھنٹے کے سفر کے بعد آخر کار موٹر کار لاہور میں داخل ہو گئی۔ 13 دروازوں کا شہر لاہور، جو کبھی صرف دریائے راوی کے کنارے آباد تھا، مگر اب راوی نے بھی تھوڑا رستہ بدل لیا ہے اور لاہور اپنے اطراف میں دور تک پھیل گیا ہے۔ شہنشاہ اکبر نے اس کے گرد مضبوط فصیل تعمیر کی تھی، جس کے گرد ایک خندق بھی کھودی گئی تھی۔ اس فصیل میں 13 دروازے تھے، جنہیں مغرب کے وقت حفاظتی طور پر بند کر دیا جاتا تھا۔ ان دروازوں کے نام ٹکسالی دروازہ، روشنائی دروازہ، مستی دروازہ، کشمیری دروازہ، شیراں والا دروازہ، ذکی دروازہ، دلی دروازہ، اکبری دروازہ، موچی دروازہ، شاہ عالم دروازہ، لاہوری دروازہ، موری دروازہ، بھاٹی دروازہ ہیں۔ موٹر کار شاہی قلعے کے ساتھ ٹکسالی دروازے کے سامنے شاہی محلے میں داخل ہو گئی، جسے ہیرا منڈی بھی کہا جاتا ہے۔ شاہی محلہ تو اسے شاہی قلعے کے حوالے سے کہا جاتا ہے، لیکن ایک روایت یہ بھی ہے کہ یہ مہاراجہ رنجیت سنگھ کے خاص آدمی ہیرا کے نام پر پڑا ہے۔ ویسے صاحب نظر حسین صورتوں سے سجے اس بازار کو ہیروں کی منڈی یا ہیرا منڈی بھی کہتے ہیں۔ موٹر کار سے کئی خواتین نیچے اتری تھیں۔ پیچھے ایک اور پک اپ آ کر رکی، جس سے سازندے نیچے اترنے لگے۔ خواتین میں عمر رسیدہ خاتون شمشیرہ بیگم تھیں، سچ مچ تلوار کی جیسی کاٹ رکھتی تھیں۔ دوسری کوثر جہاں، تیسری غزالہ، چوتھی شبانہ، سب کی سب تھکن سے چور تھیں۔ شمشیرہ بیگم نے کہا، آرام کرو لڑکیوں، اس وقت کچھ اناپ شناپ نہ بھک لینا، بیمار پڑ جاؤ گی۔ اماں دلارے سے چائے کے لیے تو کہہ دو، سر درد سے پھٹا جا رہا ہے۔ سونا نہیں ہے کیا؟ چائے پیو گی تو نیند بالکل اڑ جائے گی۔ نہیں اڑے گی اماں، پلیز، کوثر جہاں نے کہا۔
ٹھیک ہے، میرا کیا ہے، کہہ دیتی ہوں، شمشیرہ بیگم نے کہا، اور کمرے سے باہر نکل گئیں۔ لڑکیاں اوندھی سیدھی فرش پر دراز ہو گئیں۔ ہائے، بری طرح تھک گئی، غزالہ نے کراہتے ہوئے کہا۔ لچوں لفنگوں کا مجمع تھا، ایک بھی تو شریف آدمی نظر نہیں آ رہا تھا، شبانہ نے کہا۔ شریف آدمی؟ کوثر ہنس پڑی۔ کیوں؟ بیوقوف کہیں کی، شریف آدمی تو جیسے مجرے ہی کراتے ہیں، یہ پروگرام ہوتے ہی لچوں لفنگوں کے لیے ہیں، اور پھر یہی لوگ تو ہمارے کام کے ہوتے ہیں، یہ نہ ہوں تو ہم کہاں جائیں؟ کچھ بھی کہو، بڑے ہی بدتمیز لوگ تھے، میرے تو پیروں میں چھالے پڑ گئے، شبانہ نے کہا۔ نئی جوتی کیوں پہن لی تھی تو نے؟ غزالہ نے کہا۔ ننگے پاؤں جاتی کیا؟ شبانہ جھلا کر بولی۔ چھالے تو پڑنے ہی تھے، غزالہ نے لاپرواہی سے کہا۔ جوتی سے چھالے نہیں پڑے ہیں، شبانہ غرائی۔ تو پھر؟ باجی دیکھو، چھیڑے جا رہی ہے مجھے، اسے پتہ نہیں ہے کہ پورے 5 گھنٹے ناچی ہوں۔ شبانہ نے کوثر جہاں سے شکایت کی۔ ہاں یہ تو ہے، یہی سب سے زیادہ ناچی ہے، کوثر نے تائید کی، اور سب سے زیادہ نوٹ بھی اسے ہی ملے ہیں۔ وہ ہٹلر تو پاگل ہوا جا رہا تھا اس کے لیے، جیب سے دمڑی نہیں نکال رہا تھا، اور یہی چاہتا تھا کہ شبانہ اس کے پاس ہی ناچتی رہے۔ غزالہ منہ دبا کر ہنسنے لگی۔ ہٹلر؟ کوثر بھی ہنس پڑی۔ ہٹلر جیسی ہی مونچھیں تھیں کم بخت کی۔ ہائے ستیہ ناس ہو اس کا، کم بخت نے بس سینے میں بھیگی ہوئی قمیض پہن رکھی تھی، جیب سے 10 سے زیادہ کا نوٹ نہیں نکال رہا تھا، اور وہ بھی بدبودار پسینے سے بھرا ہوا۔ سب کچھ برداشت کرنا پڑتا ہے ہمیں، یہی ہماری زندگی ہے۔ اچانک کوثر جہاں نے سنجیدہ ہو کر کہا۔ اسی وقت دلارے چائے لے کر اندر آ گیا۔ دوسرا سین۔ لاہور انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر طیارے کی آمد کا اعلان ہوا، اور مسافروں کا استقبال کرنے کے لیے آنے والے الرٹ ہو گئے۔ وہ اپنوں کی آمد کا انتظار کر رہے تھے۔ چودھری نظام الدین 12 سال کے بعد بیٹے کو دیکھنے والے تھے۔ اس دوران سبھی لوگ شمس سے انگلینڈ جا کر ملاقات کر چکے تھے۔ چودھری نظام الدین کا نظریہ بالکل مختلف تھا۔ بیٹے کو اعلیٰ تعلیم کے لیے لندن بھیجتے ہوئے انہوں نے پہلے ہی یہ بات کہہ دی تھی کہ جب تک وہ تعلیم حاصل کرے گا وہ اس سے نہیں ملیں گے، کیونکہ اگر وہ اس سے ملنے انگلینڈ گئے یا اسے یہاں بلایا تو سارا کیا دھرا چوپٹ ہو جائے گا۔ یا تو ان کے دل میں بیٹے کی جدائی جاگ اٹھے گی، یا اگر وہ یہاں آیا تو وطن کی محبت اسے روک لے گی یا پریشان کرے گی۔ یہ جہاد اس کے اعلیٰ مستقبل کے لیے ضروری ہے۔ حالانکہ شمس الدین کا اعلیٰ مستقبل پشتوں کے لیے روشن تھا۔ چودھری نظام الدین کا گھرانہ تو پشتوں سے ہی شیخا پورہ کے نواح میں آباد تھا، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ جب سے شیخو پورہ آباد ہوا تو چودھری نظام الدین کے گھرانے نے اس کی آبادی میں بھرپور حصہ لیا ہوگا۔ اتنی زمینیں تھیں چودھری نظام الدین کی کہ جب چاہتے ایک نیا شیخو پورہ آباد کر سکتے تھے، لیکن بہرحال زمینوں کی بات مختلف ہی ہوتی ہے۔ چودھری نظام الدین اپنے اکلوتے بیٹے کو اعلیٰ تعلیم دلوانا چاہتے تھے، اور انہوں نے اس کی جدائی برداشت کر لی تھی۔ 12 سال کے بعد کچھ ایسے عوامل بن گئے کہ چودھری صاحب نے خود شمس الدین کو پاکستان آنے کی اجازت دے دی، اور اب وہ اپنے اہل خاندان کے حملہ لاہور انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر اس کی آمد کے منتظر تھے۔ بڑا گھرانہ تھا۔ چودھری صاحب کے 5 بھائی تھے، پانچوں الگ الگ خصوصیات کے حامل، لیکن بھائیوں میں آپس میں بہت پیار تھا، اور سب سے بڑی بات یہ تھی کہ انہوں نے عورتوں کو اپنے اوپر حاوی نہیں ہونے دیا تھا۔ بھائی آپس میں ہی خاندانی فیصلے کیا کرتے تھے، البتہ بڑی لچک، بڑی گنجائش رکھی گئی تھی، ہر ایک اپنی مرضی کا مالک تھا۔ ویسے تو سارے ہی ٹھیک تھے، لیکن ظہیر الدین ذرا مختلف قسم کا آدمی تھا، خالص قسم کا تماش بین، اور رقص و موسیقی کا رسیہ، حسن کا شیدائی۔ بڑی شناسائیاں تھیں، خاص طور سے ہیرا منڈی میں بہت سے ہیرے اس کی دولت کی چمک سے مہک رہے تھے۔ بڑے بھائی کو اس ذوق و شوق کے بارے میں علم تھا، لیکن بس ایک حد تک۔ آج تک مداخلت نہیں کی تھی، لیکن بات یہ نہیں تھی کہ مداخلت نہیں کر سکتے۔ خود ان کی اپنی بیگم کا انتقال بہت پہلے ہو چکا تھا۔
لیکن شمس الدین کی والدہ کا بھائیوں میں 4 بھائیوں نے شادیاں کی تھیں، بس ایک ظہیر الدین ہی تھا جس کا قول تھا کہ جب بازار میں آسانی سے دودھ مل جاتا ہے تو گھر میں بھینس پالنے سے کیا فائدہ۔ یہ تھا چودھری نظام الدین کا کنبہ۔ جہاز رن وے پر اتر گیا تھا۔ نہ جانے کس طرح ان 12 سال تک بیٹے کی جدائی برداشت کی تھی، لیکن جو کہتے ہیں کہ 12 سال کے بعد گھوڑے کی شکل بھی بدل جاتی ہے، تو شمس الدین ان 12 سالوں کے بعد ان کی نگاہوں کے سامنے آنے والا تھا۔ بڑے انتہا پسند آدمی تھے چودھری نظام الدین۔ بیٹے کی تصویر تک دیکھنا نہیں پسند کی تھی کہ دل میں محبت نہ جاگ اٹھے اور وہ اسے واپس بلا لیں۔ البتہ ٹیلی فون پر باتیں ہوتی تھیں اور وہ اسے صرف ایک ہی نصیحت کیا کرتے تھے: شمس الدین، پاک وطن کی توہین مت کرنا ان سپیروں کی گود میں بیٹھ کر۔ یہ ہم سے ہمارا سب کچھ چھین کر لے گئے، تم ان سے ان کی دولت چھین کر لانا، پاکستان کے وقار کو روشن کرنا، ان کی غلاظتوں کو مت اپنا لینا۔ نہ جانے کیوں اللہ کے حکم سے مجھے تم پر یقین ہے کہ تم ایسا ہی کرو گے، اور جب بات اللہ کے حکم کی آ جاتی ہے تو پھر شیطانی قوتیں بہت پیچھے رہ جاتی ہیں۔ لندن میں شمس الدین کو شمس پاکستانی کہا جاتا تھا۔ کچھ لوگوں کے انداز میں احترام ہوتا تھا اور کچھ اس کا انداز کا مذاق اڑانے والا ہوتا تھا، کیونکہ شمس الدین کی پارسائی مشہور تھی۔ لندن کے نائٹ کلب، ہوٹل، وہاں کی خرمستیاں، رنگ للیاں شمس الدین کے قریب تک نہ پھٹکی تھیں۔ شراب و کباب تو ایک الگ سی چیز ہے، اس کا ایک الگ سا حلقہ بھی بن چکا تھا جو اس جیسے نیک نفسوں کا حلقہ تھا، اور وہ اپنی دنیا میں مست رہتا تھا۔ چودھری نظام الدین نے جہاز کی سیڑھیوں سے ایک بانکے سجیدے پنجابی کو اترتے دیکھا۔ بلند و بالا قامت، نیک نفسی اور پاکیزگی چہرے پر سجی ہوئی، بڑی بڑی آنکھوں پر پلکوں کی جھالر، ایسے نقوش کہ دیکھنے والا تو دیکھتا ہی رہ جائے۔ آپ نے دیکھا بڑے چودھری جی، وہ اپنا شمس ہے، نیاز الدین نے محبت بھرے لہجے میں کہا، اور چودھری نظام الدین کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ یہ بانکا سجیلا جوان ان کا اپنا ہی ہے، جسے دیکھ کر آنکھیں اس پر نثار ہونے پر مجبور ہو جائیں۔ شمس الدین سینے سے لگا تو چودھری نظام الدین کے آنسو نہ رک سکے۔ بھیگے رخساروں سے بیٹے کی پیشانی پر بوسہ دیا اور بمشکل تمام منہ سے نکلا: اللہ عمر دراز کرے۔ اور اس کے بعد ساری گاڑیاں شیخوپورہ روانہ ہو گئیں۔ چودھری نظام الدین کی پشتی حویلی میں بہار آ گئی۔ ہر شخص خوشی سے سرشار تھا، زندگی کھل کھیلی تھی، ہر طرف شادیانوں کا راج تھا۔ چچاؤں کے بیٹے تھے، لیکن کچھ اس طرح مرعوب تھے شمس الدین سے کہ بے تکلفی کا وہ ماحول پیدا نہیں ہو سکا تھا۔ بہرحال شمس الدین کو پاکستان کی سیر کروائی گئی۔ 12 سال پہلے جب وطن سے باہر گیا تھا تو ننھا منا خرگوش تھا، اب جوان ہو کر آیا تھا تو بات ہی کچھ اور تھی۔ پاکستان کو دیکھ کر بولا: کیسی بری بات ہے کہ ہمارے ہاں سے ہمارے وطن کے حسن کی تشہیر ہی نہیں ہوئی صحیح معنوں میں، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ اس کا تو کوئی جواب ہی نہیں ہے۔ چچا ظہیر الدین نے کہا: ابھی تم نے دیکھا ہی کیا ہے بیٹا، بہت کچھ ہمارے وطن میں ہے۔ اور پھر شمس الدین ظہیر الدین کے ہاتھ لگ گیا۔ ایک بات بتائیے مجھے چچا جی، آپ نے شادی کیوں نہیں کی؟ شمس الدین نے ظہیر الدین سے سوال کیا۔ کون کہتا ہے بیٹا، یہ جو لوگ ہیں نا، ہیں تو چودھری مگر کچے چودھری، کچے زمیندار۔ بیٹا زمینداروں کی یہ شان نہیں ہوتی۔ میں تو کچھ جانتا ہی نہیں ہوں چچا جی زمینداری کے بارے میں۔ باہر کے لوگ مجھ سے میرے وطن کے بارے میں پوچھتے تھے تو میں ان سے یہی کہہ دیتا تھا کہ بھائی دیکھوں گا تو بتاؤں گا۔ ہم دکھائیں گے تجھے بیٹا، ہم دکھائیں گے۔ اور پھر ظہیر الدین شمس کو لے کر چل پڑا اور شمس نے پہلی بار وہ نئی دنیا دیکھی۔ ظہیر الدین ہر طرح کا تجربہ کار ایسے وقت میں شاہی محلے میں داخل ہوا تھا جب رات ہو چکی تھی اور ہر طرف بھیڑ نظر آ رہی تھی۔ گلیوں میں مرد ہی مرد بکھرے ہوئے تھے، چہل پہل خوب ہو رہی تھی، دکانیں روشن تھیں اور پان اور پھول بیچنے والے لڑکے ادھر ادھر پھر رہے تھے۔
ظہیر الدین نے خاص طور پر شمس کو یہاں کی پیدل سیر کرائی۔ وہ کوئی 20 فٹ چوڑی سڑک تھی جو راہگیروں کے لیے کافی کشادہ تھی، حالانکہ یہاں کبھی کبھار کوئی کار بھی آ نکلتی تھی، مگر علاقے میں زیادہ ٹریفک نہیں تھا۔ مکانوں کی نچلی منزلیں سڑک سے کوئی 3-4 فٹ اونچی تھیں اور ان پر صرف سیڑھیاں چڑھ کر ہی پہنچا جا سکتا تھا۔ بعض سیڑھیاں اوپر کسی چبوترے یا مکان کے سامنے بنے کھلیارے تک جاتی تھیں۔ چہل قدمی کرتے ہوئے کمروں میں عورتیں نظر آتیں۔ وہ عمدہ لباس پہنے آرام سے بیٹھی ہوئی تھیں۔ ان کمروں کے سامنے کی دیواریں غائب تھیں اور ان کے دروازے کشادہ تھے جن پر باریک سے پردے یا چک پڑی ہوئی تھی۔ عورتیں زیادہ تر کمرے کے درمیان فرش پر بیٹھی نظر آتی تھیں، کہیں کہیں صوفوں پر بھی بیٹھی ہوتی تھیں، یعنی کمروں میں عورتوں کی پشت پر طبلہ بجانے والے اور ہارمونیم وغیرہ بجانے والے صف باندھے بیٹھے ہوتے تھے۔ زیادہ تر عورتوں نے شلوار قمیض پہن رکھی تھی اور اوپر بالا خانوں میں وہ عورتیں بھڑکدار کپڑے پہنے اور گہرا میک اپ کیے جھروکوں میں نظر آ رہی تھیں۔ وہ جھانک کر مسکراتیں اور کسی راہگیر کی توجہ حاصل کرنے کے لیے ہاتھ سے اشارے کرتیں اور پھر اپنے کمروں میں غائب ہو جاتیں۔ عمارتوں کی دونوں منزلیں یہ کمرے مہمانوں کے منتظر تھے اور نیچے مٹر گشت کرتے ہوئے مہمان اپنی پسند کا مال تلاش کر رہے تھے۔ اسی بھیڑ میں کچھ 5 اور 10 روپوں کے نوٹوں کی گڈریاں لیے پھر رہے تھے اور بہت سے گاہک ان سے بڑا نوٹ بنا رہے تھے۔ چھوٹے نوٹوں سے رقاصاؤں پر نقدی لٹانے میں آسانی ہو جاتی ہے۔ شمس حیرت سے یہ سارے مناظر دیکھ رہا تھا، اور سچ یہ ہے کہ حقیقت یہ ہے کہ اس کی معصوم فطرت صحیح طور پر تجزیہ نہیں کر پائی تھی کہ یہ کون سی جگہ ہے یا یہ کون سا انوکھا ماحول کیا حیثیت رکھتا ہے۔ اس نے پوچھ ہی ڈالا، یہ سب کیا ہے چاچا جی؟ جہنم کا پبلسٹی ڈپارٹمنٹ، ظہیر الدین نے کہا اور قہقہہ مار کر ہنس پڑا۔ اب یقین کریں میں نہیں سمجھا، آؤ میں سمجھاتا ہوں۔ یہ کہہ کر ظہیر الدین شمس کو ہاتھ پکڑے ایک گھر کی جانب مڑ گیا جو اوپری منزل پر تھا۔ شمس الدین کے دل میں واقعی تجسس جاگا ہوا تھا، بڑا انوکھا سا لگ رہا تھا یہ ماحول۔ پھر وہ ایک بہت بڑے ہال نما کمرے کے سامنے پہنچ گئے۔ یہاں بہت سے جوتے رکھے ہوئے تھے۔ ظہیر الدین نے کہا، جوتے اتار لو۔ شمس الدین نے خاموشی سے اس کی ہدایت پر عمل کیا۔ اندر سے باتیں کرنے کی آوازیں ابھر رہی تھیں۔ دونوں اندر داخل ہو گئے۔ یہ شمشیرہ بیگم کا کوٹھا تھا۔ شمشیرہ بیگم شاہی محلے کی پرانی مکین تھیں۔ بہت سے دور انہوں نے اپنی آنکھوں سے گزار دیے تھے۔ محلے کی تنظیم کی سرگرم کارکن تھیں اور ایک طرح سے لیڈر کا درجہ رکھتی تھیں۔ کوثر جہاں، غزالہ اور شبانہ ان کا سرمایہ تھیں۔ بینک بیلنس، بلینک چیک، اس طرح کی طوائفیں جو عقل و دانش سے بھری ہوتی ہیں، ایسے بلینک چیکوں کو کہیں نہ جانے کئی بار کیش کراتی ہیں اور پھر ان کی سیاہی مٹا دیتی ہیں۔ نکھری نکھری لڑکیاں مہمانوں کی آمد پوری ہونے کا انتظار کر رہی تھیں کہ شمشیرہ بیگم نے ظہیر الدین کو دیکھا تو مسکرا کر کھڑی ہو گئی۔ لو کرم پورا ہو گیا۔ بعض لوگ اپنی ذات میں انجمن ہوتے ہیں۔ آئیے ظہیر الدین صاحب، مغلوں کا دور تو ختم ہو گیا لیکن تاریخ کچھ بادشاہ چھوڑ گئی ہے۔ اب ہی تھوڑی دیر پہلے مہمان مطالبہ کر رہے تھے کہ رقص شروع کیا جائے۔ میں نے ان سے کہا تھا کہ معزز مہمانوں کو تو آنے دیا جائے، ابھی تو بڑی گنجائش تھی یہاں، لیکن آپ آئے تو گویا محفل مکمل ہو گئی۔ وزیر خان، دروازہ بند کر دو، اب کسی کی گنجائش نہیں۔ وسیع و عریض کمرے میں بیٹھے ہوئے لوگوں کے منہ بگڑ گئے۔ مہمان تو وہ بھی تھے، لیکن ظہیر الدین کی پذیرائی جس طرح کی گئی تھی، بات ہی کچھ اور تھی۔ ایک نے دوسرے کے کان میں کہا، میاں برا ماننے کی ضرورت نہیں ہے، ہوں گے کوئی بڑے چودھری، منہ بھر دیں گے شمشیرہ بیگم کا، انہیں تو بس اپنا پیٹ بھرنا ہوتا ہے۔ ادھر شمشیرہ بیگم کی نگاہ شمس پر پڑی، جس کے انداز میں تھوڑی تھوڑی شرم نمایاں ہو گئی تھی۔ وہ شمس کو دیکھتے ہی رہ گئی۔ اس نے کہا، ظہیر میاں، یہ تم نے کیا کیا؟ دل میں جوانی جگا دی۔ مردوں میں بھی ایسا حسن ہوتا ہے، کہاں سے لائے ہو اسے؟ شمشیرہ بیگم بھتیجا ہے میرا، یورپ سے آیا ہے۔ تم جانتی ہو چودھریوں کا خاندان ہے، اور پھر بڑے بھائی نظام الدین اللہ معافی بڑے سخت آدمی ہیں۔
یہ تو تمہیں پتہ ہی ہے، سب ان کی خاطر مدارت کر رہے تھے۔ میں نے سوچا کون انہیں اس سندر سبھا میں لائے گا، کوئی ہے ہی نہیں۔ ہم نے بھی اپنا فرض پورا کیا، اب آپ اپنا فرض پورا کریں۔ زہے نصیب، لڑکیوں کھڑی ہو جاؤ۔ ظہیر الدین نے شمس کے کان میں کہا، طوائفوں کے دروازے کبھی بند نہیں ہوتے، یہ صرف شمشیرہ بیگم ہیں جو ایرے غیروں کو اپنے گھر نہیں آنے دیتی۔ بڑا مقام ہے ان کا اس محلے میں، ان کا دروازہ بند ہوتا ہے بس۔ شبانہ اور غزالہ کھڑی ہو گئیں، بڑے ناز سے پیروں میں گھنگرو باندھے گئے، سازندوں نے ساز سیدھے کیے۔ اب ذرا کچھ عجیب سا محسوس ہو رہا تھا۔ شمس کو دنیا سے اس قدر ناواقفیت بھی نہیں تھی، کم از کم معاشرتی فلمیں ضرور دیکھی تھی۔ ابتدا میں تو واقعی خونق ہو رہا تھا، لیکن بعد میں سب کچھ سمجھ آ گیا۔ لیکن ابھی تک اس کی نگاہ کوثر جہاں پر نہیں پڑی تھی، جبکہ کوثر جہاں اس قدر وارفتگی سے شمس کو دیکھ رہی تھی جیسے دنیا جہاں بھول گئی ہو۔ اس کے بعد شمشیرہ بیگم نے کوثر جہاں سے گانا شروع کرنے کا کہا تو اس کے منہ سے باختیار نکل گیا، استاد جی میر کی غزل گاؤں گی۔ میں نے انہیں غزل کے مصرعے بتائے اور سارنگی نواز نے سارنگی پر گز پھیرنا شروع کر دیا۔ پھر کوثر جہاں گانے لگی، وہ آئے بزم میں اتنا تو میر نے دیکھا، پھر اس کے بعد چراغوں میں روشنی نہ رہی۔ کچھ ایسا انداز تھا گانے کا اور آواز شاید دل سے نکل رہی تھی کہ سماں بن گیا، تماشبینوں پر سکوت طاری ہو گیا۔ کوثر جہاں جیسے زندگی کا پہلا نغمہ گا رہی تھی، اب اس کے وجود میں زندگی کے ساز چھڑے تھے۔ تھی بھی بہت مختلف باقی بہنوں سے۔ کوٹھوں کے ماحول کا کوئی صحیح اندازہ تو ہوتا نہیں ہے، کون کہاں سے آیا، کس کا شجرہ نسب کہاں سے ملتا ہے کون جانے، لیکن دل تو سب ہی کے پاس ہوتا ہے، اور جب دل کمل کی طرح کھلتا ہے تو حسین ترین کہانیاں جنم لیتی ہیں۔ پھر اس کے بعد چراغوں میں روشنی نہ رہی، وہ جھوم رہی تھی، گا رہی تھی، شبانہ اور غزالہ رقص کر رہی تھی۔ ظہیر الدین نے شمشیرہ بیگم کے کان میں کچھ کہا اور انہوں نے گردن خلا دی اور کسی کو اشارہ کیا۔ کچھ دیر بعد دو بلوری گلاس ایک ٹرے میں لا کر ظہیر الدین کے سامنے رکھ دیے گئے۔ شربت نوش فرمائیے، چودھری صاحب پہلی بار آئے ہیں، منہ تو میٹھا کر ہی ڈالیں۔ ظہیر الدین نے اپنا گلاس اٹھایا اور دوسرا گلاس اٹھا کر شمس کو دیتے ہوئے کہا، شرط یہ ہے کہ ایک ہی گلاس میں خالی کرنا ہوتا ہے، یہ کوٹھوں کے آداب ہے، اور خبردار اس کی مٹھاس پر منہ نہ بنے۔ یہ الفاظ ظہیر الدین نے سرگوشی میں کہے تھے اور شمس نے بادل نخواستہ عمل کر ڈالا۔ ایک چھری سی دل میں اتر گئی تھی، جسے شربت کہا گیا تھا وہ شربت تو نہ تھا۔ وہ سمجھ گئے کہ شراب ہے، لیکن یہاں آ کے کچھ ایسے خواص باختہ ہوئے تھے کہ چچا جو کہتے تھے کیے چلے جا رہے تھے۔ سرور خاوی ہونا شروع ہوا، تھوڑے سے کھلے۔ کوثر جہاں نے خوب ہی رقص کیا تھا اور شمس کے سامنے آ بیٹھی تھی، شمس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال دیں اور آنکھوں کے یہ پیغام بچھیوں کی طرح دل میں اتر رہے تھے۔ پھر جب کمرے کے پرسکوت ماحول میں کوثر جہاں نے اپنا سر شمس کے سینے پر رکھا تو شمس کے دونوں ہاتھ اس کے جسم سے لپٹ گئے۔ کاش میں اس کوٹھے پر نہ ہوتی، کاش یہ کسی چھوٹے سے گھر کا بدا سا کمرہ ہوتا اور آپ اس طرح پیار سے مجھے اپنے سینے سے لپٹائے ہوئے ہوتی تو میں سمجھتی کہ واعظوں نے جنت کو بلا وجہ آسمان پر پہنچا دیا ہے۔ جنت تو زمین پر ہی ہے، کسی محبوب کی آغوش میں سجی ہوئی۔ ان کو کسی دولت زدہ طوائف کے الفاظ نہ سمجھیں، یہ دل کی آواز ہے جو صرف دل کا طواف کرتی ہے۔ شمس الدین تو ان الفاظ کے جواب میں کچھ نہ کہہ سکے کیونکہ زبان میں لڑکھڑاہٹ تھی، لیکن دل اس رات کی کہانی کو کبھی فراموش نہیں کر سکتا تھا۔ اور جب صبح ہوئی تو بڑی دکھی دکھی سی صبح تھی۔ ظہیر الدین نے ہی جگایا تھا، صاحبزادے وہ سامنے غسل خانہ ہے، تیار ہو جاؤ۔ وہ جو کہا جاتا ہے نا کہ اٹھیے کہ اب لذت خواب سحر گئی، تو خواب سحر کی لذت کو بھول کر واپسی کی تیاری کریں۔ بازار سو چکے ہیں، گزری رات کی روشنیاں بجھ گئی ہیں، چلیے۔ شمس الدین پر ایک عجیب سی کیفیت طاری تھی۔ باہر نکلے تو گویا دنیا ہی الٹ چکی تھی، رونقیں بے نور ہو چکی تھیں۔ یہاں تو جاگتی راتوں کا شہر تھا، دن کو سنسان جنگل ہوا کرتے تھے،
ظہیر الدین کی گاڑی گلی سے باہر ایک جگہ پارک کر دی گئی تھی۔ وہ اسے جان بوجھ کر گلی میں نہیں لائے تھے، لیکن جب وہ اپنی گاڑی تک پہنچے تو انہوں نے اپنی گاڑی کے عقب میں ایک اور گاڑی دیکھی اور اسے دیکھ کر ان کے اوزان خطا ہو گئے۔ یہ چودھری نظام الدین کی گاڑی تھی اور اگلی سیٹ پر چودھری نظام الدین بیٹھے ہوئے تھے، پتھروں جیسا سنگین چہرہ لیے جو سپاٹ تھا۔ ظہیر الدین کی تو جیسے پیروں کی جان ہی نکل گئی۔ شمس الدین نے حیرت انگیز آنکھوں سے باپ کو دیکھا اور بولا، بڑے چودھری صاحب۔ نظام الدین کی آنکھیں آگ کی طرح سرخ ہو رہی تھیں۔ ڈرائیور کو اشارہ کیا اور اس نے آہستہ سے گاڑی پیچھے کی اور اسے واپسی کے لیے موڑ دیا۔ ظہیر الدین لرزتے قدموں سے اپنی گاڑی میں بیٹھے تھے۔ انہوں نے شمس الدین سے کہا، آؤ بیٹھو، روز قیامت آ پہنچا ہے۔ شمس الدین ظہیر کے برابر بیٹھ گئے اور انہوں نے آہستہ سے کہا، کیا ہوا چاچا جی؟ لیکن ظہیر الدین نے جواب دینے کی بجائے گاڑی کا رخ موڑ دیا تھا۔ ناظرین، اس کے بعد کیا ہوا یہ سب جاننے کے لیے ہماری نیکسٹ ایپیسوڈ جو کہ جلد ہی اپلوڈ کی جائے گی اس کا انتظار کیجیے۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجیے۔ تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔